السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے اور جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن حدیث شریف میں موجود ہے کہ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہاں تک حدیث شریف میں بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے مبارک دن میں جتنا ہو سکے بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا اجر اور دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات کا پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں ہزاروں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن کی قدر کرتے ہوئے، چونکہ یہ مقدس دن ہے، دنوں کا سردار ہے، جمعہ کے مبارک دن میں نیکی کے کام زیادہ کیے، بھلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے باقی 6 دنوں میں نیکی کرنا، بھلائی کے کام کرنا اللہ رب العالمین آسان فرما دیں گے۔ اور میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رکھا، یہ سوچتے ہوئے
کہ یہ جمعہ کا مقدس دن ہے، پاکیزہ دن ہے، اس دن میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقی 6 دنوں میں اللہ پاک گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں گے۔ اس لیے کہ کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کوئی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھڑی کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، مختصر سا وقت ہے، مجھے بتلانا یہ ہے، دیکھو 2024 عیسوی سال ختم ہو گیا، 2025 شروع ہو گیا، ایک وہ دن آئے گا کہ 2025 بھی ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن پوری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن قیامت بولو قائم ہونی ہے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں اپنی سچی زبان مبارک سے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ آج لوگ دعوے کرتے ہیں کہ فلانے سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلانے سال میں دجال کا خروج ہوگا، فلانے سال میں امام مہدی آئیں گے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، قیامت کا علم بولو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن نشانی ایک تو یہ بھی بیان فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کے کہنے والا مرد موجود ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے بلکہ دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو ہم ایمان والوں کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کو باقی رکھا ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ ایمان والوں کو بولو قیامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی وقت میں سے برکت کا ختم ہو جانا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، ایک گھنٹہ ایک منٹ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک منٹ ایک سیکنڈ کے برابر ہو جائے گا۔ اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا، دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، تو وقت ٹھہرنے والی چیز بولو نہیں ہے، وقت گزرنے والی چیز ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ناقدری کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی چیز کو غفلت میں گزارتے ہیں، تو وہ وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہر انسان کو سونے اور چاندی سے محبت ہوتی ہے، مال کی محبت اللہ پاک نے ہر ایک کے دل میں رکھی ہے، قرآن کریم میں موجود ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ ہر انسان کے دل میں سونے اور چاندی کی محبت ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو سونے چاندی کا مالک بنایا ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے غفلت کی وجہ سے وہ سونا چاندی برباد ہو جائے، غفلت کی وجہ سے مال تباہ ہو جائے، غفلت کی وجہ سے مال ضائع ہو جائے، تو جتنا برباد ہوا ہے، جتنا تباہ ہوا ہے،
اللہ چاہے تو جتنا گیا ہے اس سے بھی ڈبل واپس آ سکتا ہے۔ بولو اللہ کے لیے کوئی مشکل؟ جو رب العالمین دینے والا ہے وہ رب العالمین چھیننے والا بھی ہے، اور جو رب العالمین چھیننے والا ہے وہ رب العالمین دینے والا بھی ہے۔ وقت لیکن ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا، بولو یہ آج کی تاریخ اگر ہمارے ہاتھ سے چلی جائے پھر کبھی واپس نہیں آ سکتی ہے، وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، او میرے بندو، میں نے تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، زندگی دینے کے بعد تم پر ہزاروں احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے کہ تم گننا چاہو تو گن نہ سکو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ سب سے بڑا احسان میں نے تم پر یہ کر دیا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، اور تمہیں زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا؟ مختصر سی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو بولو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر ہم نے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچانا ہوتا تو الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر ہم کبھی فجر کی نماز کو نہ چھوڑتے، آرام سے کبھی نہ سوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے منہ میں کبھی حرام کے لقمے نہ جاتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے ماں باپ کبھی ہم سے دکھی نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے ساتھیوں کو کبھی ہم سے تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے پڑوسی ہماری تکلیفوں سے پریشان نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو ہمارے گھر میں رہنے والی کمزور عورت جو کسی کی امانت ہے وہ ہمارے غصے سے کبھی کانپتی نہیں، ہمارے غصے سے کبھی ڈرتی نہیں۔ لیکن ہم نے سب کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا۔ بس اللہ پاک ہمیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب فرمائے۔ تو زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نے بولو کھانے سے روکا، پینے سے روکا، نہیں روکا، نہ کھانے سے روکا ہے، نہ پینے سے روکا ہے، نہ کمانے سے روکا ہے، نہ سونے سے روکا، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی کھانا کھائے، بولو یہ ہماری ضرورت ہے، کھانا کھانے سے پہلے سنت کے مطابق ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد سنت کے مطابق بیٹھے، دسترخوان بچھائے، لقمہ اٹھا گر جاوے تو اٹھا کر سنت سمجھ کر کھا لے، اور کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس دعا کو پڑھ لے۔ دنیا والوں کی نظر میں اس نے کھانا کھایا ہے، لیکن اللہ فرماتے میرا بندہ تو نے میرے محبوب کے طریقے کے مطابق کھایا ہے، تیرا اتنا وقت عبادت میں گزرا ہے۔ بولو اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی کھاتے ہوئے صرف اللہ کی تعریفی کلمات کہہ دے اپنی زبان سے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اے اللہ گناہ کرنے میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، تجھے ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو چاہتا تو مجھے لقمے لقمے سے تڑپا سکتا تھا، میرے منہ تک پانی کا گھونٹ بھی نہ پہنچاتا، لیکن تو نے بہترین سے بہترین کھانا میرے سامنے رکھا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک اس تعریف پر اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں آج کا دن میرے بندے کا کھانے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ آج کا دن تو اس کا روزے میں شمار ہوگا۔ بولو اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے؟ روزانہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم آرام سے سوتے، بولو رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، رات کو سوتے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے اگر ہم سنت کے مطابق سوئے، سنت کے مطابق سونے کا کیا مطلب ہے؟ سونے سے پہلے کی دعا پڑھ لے جو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، اسی طریقے کے مطابق سوئے، اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، آدھی رات عبادت میں شمار، فجر کی نیت کر کے سو گئے، فجر کی نماز پڑھ لی اور آدھی رات عبادت میں شمار، اور رات کو سوئے ہیں، اگرچہ پوری رات آرام سے سوئے ہیں، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی رات بولو سونے میں شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کی پوری رات تو عبادت میں شمار ہوگی، اس لیے کہ اس کا سونا میرے محبوب کے طریقے پر ہے۔ ہم روزانہ دنیا کماتے، دنیا کمانا یہ ہماری ضرورت ہے، اور دنیا کمانے سے بولو اللہ نے روکا، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
सल्लम ने मेरा कोई उम्मती इसलिए हलाल कमाई करता है कि किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े, किसी के सामने सवाल न करना पड़े, तो उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद से भी ज़्यादा चमकदार कर देंगे। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए, दुनिया कमाते हुए, अपने बिजनेस पर बैठे हुए, अपने कारोबार पर बैठे हुए शाम को थक जाता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती हलाल कमाई की तलाश में अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत से देखते हैं। ये तो मैंने मुख्तसर बतौर मिसाल कुछ बातें आपको बतलाई है कि बोलो अल्लाह ने खाने से नहीं रोका, पीने से नहीं रोका, कमाने से नहीं रोका, सोने से नहीं रोका, लेकिन ज़िंदगी का मकसद समझाया है। 24 घंटे में अल्लाह पाक हमसे सिर्फ सवा घंटा 1.5 घंटा मांगते हैं, ओ मेरे बंदो मेरे सामने झुक जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ, नमाजों को जुमा के साथ खास मत करो। अरे अल्लाह के सामने झुकोगे, दुनिया वालों के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है, और अल्लाह के सामने झुकने वाले के सामने अल्लाह पाक पूरी दुनिया को झुका देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह पाक ने हमें समझाया है। कल क़यामत में अल्लाह पाक पूछेंगे कि मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार कर आए हो या मकसद को छोड़कर ज़िंदगी गुजार कर आए हो। बस अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन है, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। और आज बैठने वाला मजमा 2 काम की नीयत कर ले, दिल में करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में बहुत शॉर्ट 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, दुनिया वाले हमें अच्छा कहे न कहे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा मेरे नज़दीक तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज कह दो इंशाअल्लाह। बोलो जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो उससे अच्छा कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत के दरवाजे खोलेंगे, अल्लाह पाक जालिम के जुल्म से उसको बचाएंगे। शैतान मरदूद जो हमारा कट्टर दुश्मन है, दुनिया में भी उसके हमले से अल्लाह पाक महफूज रखेंगे, मौत के वक्त भी शैतान मरदूद के हमले से महफूज रखेंगे। और सबसे बड़ा इनाम नमाजी को अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। तो पहला काम क्या करेंगे? बोलो 5 वक्त की नमाज। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो तो बोलो उसके साथ बुरा सलूक भी नहीं करना चाहिए। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो बोलो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जालिमों को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देता है लेकिन जालिमों की पकड़ भी ज़रूर होती है। इसलिए कभी ये ना सोचो कि मैंने फलाने आदमी को दुखी किया है और मैं अल्लाह की पकड़ से बच जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। जालिम को अल्लाह पाक किसी न किसी दिन पकड़ते ज़रूर है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अखलाक के मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम।